بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا
اللہ 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 کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 دل کا زنگ چھڑا قلب واسی پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب واسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے مولا 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 سبحان اللہ. الحمدللہ محفل نعت کا پروگرام جاری ہے. تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ ہوئی. محفل نعت میں التجائیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں. کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں بارگاہ الہی میں عرض کیا جاتا ہے اللہ مجھے حج کی سعادت دے دے، مکہ دکھا دے، مدینے کی حاضری کروا دے مولا. استغاثے بھی کیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یقین مانیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں تلاوت اور نعت کا سلسلہ رہتا ہے. بچے تلاوت کرتے ہیں، خود بھی تلاوت کرتے ہیں، ریکارڈنگ پر جو ہے وہ تلاوت سنی جاتی ہے، نعت سنی جاتی ہے. ایسے گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنائے. ایک کلام اسی طرح کا ہمارے ثنا خان پڑھیں گے. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ. اللہ کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہم مکے اور مدینے کی زیارتیں کریں اور آقا کے دربار میں پہنچ جائیں اور آقا کے دربار میں جا کر آقا کے دربار سے جو ہے وہ شفاعت کی بھیک حاصل کریں. آئیے التجائیہ اس کلام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو کلام پڑھے جائیں گے اس میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کلام پڑھا جائے گا. یہ کلام مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا سرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجد رضا کا سناتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، 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 ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ، نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ، نکلے نہ کبھی دل سے تمنا مدینہ،
پہ رہے یا رب میرے سودائے مدینہ، سر پہ رہے یا رب میرے سودائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا جیسے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا جیسے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں میں، جب آنکھ اٹھاؤں میں، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا جیسے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، پھرتے گیا گرد میں غم بے سر و سامان، پھرتے گیا گرد میں غم بے سر و سامان، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقائے مدینہ، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقائے مدینہ، طیبہ میں بلا لو، طیبہ میں بلا لو، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقائے مدینہ، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقائے مدینہ، طیبہ میں بلا لو ہمیں آقائے مدینہ، یاد آتا ہے جب روضہ پر نور کا گنبد، یاد آتا ہے جب روضہ پر نور کا گنبد، یاد آتا ہے جب روضہ پر نور کا گنبد، دل سے نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ، 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 یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا ہمیں صحرائے مدینہ،
رضوی کو سگ اپنا بنا لو، اسے مولا مدینہ سگ اپنا بنا لو، ہاں سگ اپنا بنا لو، سگ اپنا بنا لو، اسے مولا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ۔ سبحان اللہ یا رب، میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ۔ دنیا کی بلڈنگز اور آبشاریں دیکھنے کے خواہش مند مدینے کے صحرا کو دیکھ لیں گے نا تو وہ اس کی خواہش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں مدینہ کا صحرا بھی دکھائے اور مدینے کا گلزار بھی دکھائے۔ کلام اعلیٰ حضرت سنیں گے عظیم بھائی سے، سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، التجا کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ایسے ہمیں پل صراط سے گزار دیجئے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ بہت پیارے اشعار ہیں امام اہل سنت کے اس کلام کے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو اس کلام میں آخرت کی یاد بھی ہے۔ پل صراط کو کہاں بھولے جا رہے ہیں ہم۔ ہر ایک شخص کو محشر کا سامنا کرنا ہوگا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم پر یہ پل رکھا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں پل سے گزار دیجیے آقا، ایسے کہ ہمیں خبر نہ ہو، جبریل اپنے پر بچھا دینا، انہیں بھی خبر نہ ہو کہ یہ امت کیسے گزر گئی۔ ہر شخص کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا، اور آقا سے عرض کریں آقا ایسے گزار دیں کہ بس ہمیں بھی خبر نہ ہو اور جبریل کے پر کو بھی خبر نہ ہو، ایسی آسانی سے گزار دیں۔ اور وہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اور ان کے صدقے ان کی امت پل صراط پار کرے گی۔ یہی عرض اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
پار چلاتے گئے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا میں وجد لاتے جائیں گے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا غم روزگار میں تو میرے عاشق بغیر گئے آقا تیرا غم غم لاتا کچھ اور بات ہوتی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے قبر گئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگاہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر
کو فرماتے ہیں دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی کو عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی کو عمر کو خبر نہ ہو، ایسا گمان ان کی ولا میں خدا میں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، خار طیبہ دیکھ کے دامن نبی کے جائے چوں دل آگے دیدہ تر کو خبر نہ ہو۔ بہترین ردیف پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام اس ردیف میں ہے، خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ہیں یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ تمام اس ردیف پر آپ نے جو ہے وہ یہ کلام لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے جو شعر پڑھا گیا، سبحان اللہ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ولا کہتے ہیں محبت کو، اے اللہ ہمیں نبی پاک کی محبت میں ایسا گما دیں کہ ہم ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ پھر آخر میں فرمایا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، جہاں میں ان کے سوا کوئی حامی نہیں۔ قیامت کے دن میں دیکھیے لوگ انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ نہ باپ کو بیٹے کی خبر ہوگی، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ ہوگی، مگر ایک ذات ایسی ہوگی جنہیں سب کی خبر ہے اور وہ خیال رکھیں گے، وہ ہمارے حامی ہیں، ان کو سب کی خبر ہوگی، پل صراط سے پار بھی کرائیں گے، جام کوثر بھی عطا کریں گے اور پلڑے بھی بھاری کریں گے۔ اسی موقع پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے سوا ان کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں جہاں۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا یہ عرض کا حضور بنے بے نوا کیا، کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، خود جان دیں گے آپ میرے مطاع کیا، اے بے قصور کی حامیوں یاوے سوا تیرے اس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا، رضا کوئی ہمیں نہیں جہاں، کے سوا رضا کوئی ہمیں نہیں جہاں، گزرا کرے بے
سے کرتا ہے فریاد یا شاہ رسول بندہ بے کس شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹے کا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے لو آیا میرا حامی میرا غم خوار عمر آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے ان کے سوا ان کے سوا رضا کوئی ہمیں لگی جگہ ان کے سوا رضا کوئی ہمیں لگی جگہ گزرا کرے پہ سر پہ در کو خبر نہ ہو پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ، ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو۔ اے کاش کہ جب ہم پل صراط سے گزریں تو جبریل پر بچھا دیں، ایسے گزر ہو جائے کہ ہمیں خبر نہ ہو کیسے پل صراط سے پار کر گئے۔ رب کریم ہمیں پل صراط کی دہشتوں اور سختیوں سے بچا لے پایا۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام سنیں گے۔ التجائیہ کلام ہے اور اللہ جنہیں مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، میں ان سے خاص طور پر کہوں گا سب کو اللہ نصیب فرمائے جب جانا ہو تو سنہری جالیوں پر یہ کلام پڑھنا اور آقا سے کہنا کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا آقا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں ہے شہر یار ہم بھی ہیں، اور کہنا کہ کھلا دو غنچہ دل صدقہ باد دامن کا۔ بات کہتے ہیں ہوا کو، یا رسول اللہ آپ کے دامن کرم کی ہوا کا صدقہ ایسی چلے وہ ہوا کہ ہمارا دل کا غنچہ کھل جائے۔ امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں، ہم اس بہار کے امیدوار ہیں کہ جو ہمارے دل کے غنچے کو کھلا دے، اور یہ کہیں گے کہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے آقا، بس نگاہ کرم کر دیجئے، آپ کی نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ یہی کلام منظوم انداز میں ہمارے انشاءاللہ نور بھائی سنائیں گے، اور تصور جمائیے کہ گویا ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور آقا سے عرض کر رہے ہیں آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، کرم کر دیجئے، اب بلا لیجئے، اور یہی کلام آ کر ہم سنہری جالیوں کے حضور گنبد خضرا کے سائے میں پڑھیں تو کیا بات ہے آقا، آپ کرم کر دیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نگاہ لطف کے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، یہ ہوئے یہ دل
تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، نگاہ لطف کی امیدوار ہم بھی گئے، ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی گئے، یہ ہوئے یہ دل بے قرار، خود کی دیتے ہیں انداز ہی جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، یہ ہوئے یہ دل بے قرار، پھر دکھا دو اپنا چہرہ یا رسول اللہ، خدا را جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، ہوئے یہ دل بے قرار بھی ہیں، چاہے دل صدقہ باد کا کھلا دو چاہے دل صدقہ باد دامن کا، کھلا دو چاہے دل صدقہ باد دامن کا، امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں، امیدوار
سب کچھ ہے تمہاری کرو میں سب کچھ ہے تمہاری سب کچھ ہے بڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی بڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم جو سر پہ رکھ کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھ کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھ صدقہ بٹتا ہے یہ کس شان والا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو بڑی ہے پکار ہم میں پڑی ہے پکار ایک کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کس بڑے شہنشاہ کی آج خیرات بٹ رہی ہے کہ خسرووں میں یعنی بادشاہوں میں پکار پڑی ہے، ہم بھی ہیں ہمیں بھی مل جائے۔ وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، بادشاہ ہو گدا ہو ہیں، وہ بھی سب نبی پاک کی امتی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بارگاہ کا صدقہ بٹ رہا ہے کہ بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں ہمیں بھی ملنی چاہیے خیرات۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں۔ یہ کس والا کا صدقہ بٹتا جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ یہ کس شگل صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے۔ گدا کے در پر ان کے گدا کے در
ہے یوں بادشاہ کیا جیسے کو بادشاہ کے در پر گدا کیا یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹ مانگ من مانتی مانگی مراد نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے اور ہماری بگڑی بنی ان کی اختیار ہے ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے سپرد انہیں کے ہے سب کاربار ہم بھی گئے سپرد کے ہے سب کاربار ہم بھی گئے اصل ہے جن کی سخاوت کی دھوم حسن کے دل کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہیں کے تو بھی ہو انگریز خار ہم بھی گئے انہیں کے تو بھی ہو انگریز خار ہم بھی گئے نگاہ لوگ کے امیدوار ہم بھی لیے ہوئے یہ دل قرار سبحان اللہ۔ محفل نعت میں مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آئیے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت پیاری حدیث سنیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث آپ سے مروی ہے، فرمایا کہ بے شک انبیاء زمین کے اوتاد تھے۔ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ پاک نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں، اور وہ حضرات روزہ نماز تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع، تقوی، سچائی اور نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اور اللہ کریم کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے۔ ان کے اوصاف کیسے ہیں؟
اس حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو، جب وہ سوال کرتے ہیں نا اللہ سے، اللہ ان کا سوال رد نہیں کرتا، اور جب وہ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ میں، ان کی آنکھ میں، ان کی سنوائی میں، ان کی بینائی میں، ان کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور قریب اور دور کا فرق ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ والے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں کی جب کوئی ان سے فریاد کرتا ہے، ان سے التجا کرتا ہے، تو وہ مدد کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا وہ انبیاء کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب، اپنے علم و رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اور وہ 40 صدیق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 40، جن میں سے 30 جو ہے وہ رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین کی مثل ہیں، اور ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بلائیں دور کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور ان کے ذریعے ہی سے بارش ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ پاک ان کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا نائب بن کر وہ اس کی جگہ آ کر جو ہے وہ منصب کو سنبھال لیتا ہے۔ اور یہ کیسے اوصاف والے ہوتے ہیں اللہ کے یہ بندے، یہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، اور دنیا کی ہرس نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ جب ہمارے معاملات لوگوں کے درمیان مختلف ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو ان کے سامنے ہم عاجز بن جاتے ہیں، ہماری زبان بھی بند ہو جاتی ہے، الفاظ نکلنا بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی ماتحت آ جائے تو پھر ہماری گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کسی کے پاس ہیں، کسی معزز کے پاس، تو زبان کو ایسا بند رکھتے ہیں اور ایسی لجاجت اور ایسی عاجزی دکھاتے ہیں، اور جب اپنے ماتحت کا معاملہ ہو تو یہ زبان گالی سے بھی چوکتی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ والے وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے، نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، اپنے رب کریم کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں آندھی والی ہوا اور بے باک گھوڑے نہیں پہنچ سکتے، ان کے دل اللہ کریم کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہی کامیاب ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اس کی عطا و رحمت ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے۔ آل و اصحاب سے محبت ہے اور یہ سب اولیاء سے الفت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہمیں سارے صحابہ سے پیار ہے، ہمیں سب اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں مال و منصب اور طلب شہرت سے یہ اللہ والے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ پاک کی نعمت ہیں، اولیاء کرام اللہ پاک کی رحمت ہیں، اولیاء کرام عیش و راحت کی زندگی گزارنے کی بجائے سادگی اپناتے ہیں، اور اولیاء کرام شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ ولی نہیں ہے، ولی عالم ہوتا ہے، بے علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ولی تو شریعت کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ان کا باطن ستھرا ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک سے ملا دیتے ہیں، اور انہیں بھی اللہ کریم کا پیارا بنا دیتے ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے
اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، اور یہ نیک بندے، یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ بندوں کے درمیان چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں، کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا، اس میں درجے ہیں، اس میں قسمیں ہیں اولیاء اللہ کی، مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا ولی ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اولیاء کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ جنات نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں جن ولی کی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی انہی مخلوق کے درمیان ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو جب ایسے لوگ جو شریعت کی پاسداری کریں، جن کی صحبت سے اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے ذکر الہی جاری ہو جائے، ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی یہ زہر قاتل ہے، اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے کیسے پروار پھرتے ہیں، کیسے پروار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا اس گلی کا گاتا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گاتا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، بھول
طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں کے بازار پھرتے ہیں، لاکھوں کے بازار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل میں تجلی نور قدم سے اعظم، تجلی نور قدم سے اعظم، تجلی نور قدم سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ تمہارا پھر کہے
گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم دو اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. جو التجائیں کی تیری بارگاہ میں اے اللہ قبول ہو جائیں. جو التجائیں ہوئیں اے اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں اے اللہ قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی حاضریاں عطا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، تنگ دست فراغ دست ہو جائیں مولا. اے اللہ جتنے شامل ہیں سب پر رحمت کی نگاہ کر دے، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما. آمین 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 بجاہ سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب بلا لی